اس آئے کریمہ کا فقرہ ہے، پوری آیت نہیں ہے، یہ جو آئے کریمہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اس کا یہ پہلا فقرہ ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ کون سے ماں باپ؟ وہ بے مثل ماں باپ کہ جو تاریخ عالم میں کسی انسان کو نہیں ملے، یعنی فاطمہ سے ماں اور علی سے باپ، وطن ایسا کہ جس کا جواب نہیں، صلب ایسا کہ جس کے نظیر نہیں، وہ سیدہ زنان عالم یہ سید الاولیاء، وہ مریم سے افضل یہ عیسیٰ سے بہتر، وہ بنت رسول یہ وسیع رسول، وہ رسول کی بیٹی یہ رسول کے بھائی، وہ عالمہ محدثہ ذاکرہ طاہرہ یہ عالم علوم آخرین استاد جبریل امین پاک و پاکیزہ طیب و طاہر علی مرتضی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سید عالم تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اسلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ شاید اس میں اشارہ یہ تھا کہ عورتوں کے واسطے سیرت کی تعلیم سیدہ سے متعلق ہے، وہ اس منزل میں نائب ہے، مگر علی وہ تھے کہ جن کو رسول نے خلافت دے کے ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ صلوات اور محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حضرت حسین کے ماں باپ پر ہی کیا قبیلہ کیا موقوف ہے؟ حسین کے ماں باپ وہ بے مثل ماں باپ ہیں جو تاریخ عالم میں کسی انسان کو نہیں ملے، جو تاریخ عالم میں کوئی ان کی نظیر پیش کرنا چاہے تو نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اور حسین کے ماں باپ ہی نہیں، تمام خاندان پہ مثل ہے، بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ان کی فضیلت کے آدھا مختلف ہیں، دشمن کی زبانوں پر مدعو ثنا ہے۔ خولی اور شبر ملعون امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کے دربار ابن زیاد میں آتے ہیں اور مقام فخر میں کہتے ہیں امیر ہم نے اس شخص کو تیری رضا کے واسطے قتل کر دیا جس کے ماں باپ تمام دنیا سے افضل و اعلیٰ تھے۔ سبحان اللہ۔ تمام خاندان میں مثل ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمام عالم کے خاندان اکٹھا کر لیے جائیں اور ان کے مقابل میں حسین کا خاندان لایا جائے تو حسین کا خاندان سب سے بہتر نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا مجھے بتا دے حسین کے بھائی کا کوئی جواب تھا؟ سبحان اللہ۔ حسین کی بہن کا کوئی مثل تھا؟ بے شک بے شک۔ حسین کے چچا جعفر طیار کا کوئی ہمپل نہ تھا؟ حسین کے بھائی کا کوئی مثل تھا؟ دنیا لاکھ فضیلت کو دبانا چاہے، منزلتوں کو گھٹانا چاہے، مگر فضیلت پہ کہیں دبتی چپتی ہے۔ جس چراغ کو خدا روشن کرے وہ چراغ بھی کہیں بجھتا ہے، ابر آ جائے مگر آفتاب آفتاب رہے گا، دنیا گردش کرے مگر خورشید خورشید رہے گا، رات بے حد تاریک ہو جائے مگر چاند کے دامن سے چھو نہ جائے گی، ستاروں کے مقابل میں ہزاروں چراغ جلائیے مگر نور کی دلکشی نگاہیں مڑتی رہے۔ حسین کے واسطے بھی تمام دنیا نے کوشش کی، تمام عالم نے زور لگایا کہ حسین کی فضیلت پھیلنے نہ پائے، ابھرنے نہ پائے، یہ تک کہہ دیا کہ وہ شہید ہی نہیں ہوئے۔ کہتے شہید ہوئے تو فضیلت کیا؟ اگر شہید بھی ہوئے تو فضیلت کیا؟ فضیلت تو ان شہداء میں ہے جو کافروں کے ہاتھوں سے قتل ہوں، لیکن جس کو مسلمان قتل کرے اس میں کوئی عظمت نہیں۔ وہ بھی اور اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا ستم ہوگا؟ کہتے بس شیعوں نے مارا، شیعہ روتے ہیں، شیعوں نے مارا، شیعہ روتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر اگر شیعہ نے مارا ہے اور شیعہ روتے ہیں تو تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر شمر شیعہ تھا، حرملہ شیعہ تھا، یزید شیعہ، یہ سب شیعہ تھے اور آج شیعہ رو رہے ہیں تو تمہیں پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں آؤ میدان میں نکل کے آ جاؤ، ایک طرف سے تم آ جاؤ، ایک طرف سے ہم آتے ہیں اور اس کے بعد سب مل کر لعنت کریں کہ یزید پہ لعنت، شمر پہ لعنت، حرملہ پہ لعنت، اور اس کے بعد کیمرے لگا کے دیکھتے رہیں
बस जिसका चेहरा उतर जाए वो यजीदी है, سبحان اللہ जिसका चेहरा निखर जाए वो हुसैनी है। یا علی یا علی محمد وآل محمد. ڈاکٹر صاحب یہ مجلس کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ جلوس کیوں؟ بھائی یہ مجلس نہیں ہے، کوئی اسے مجلس نہ سمجھے، یہ تو محشر کی پریکٹس ہے، یہ محشر کی پریکٹس ہے، کوئی اسے مجلس کا نام نہ دے۔ مجلس تو ہم نے دنیا کو سمجھانے کے لیے نام رکھا ہے۔ اس کو مثال سے ایسے سمجھیے کہ ایک بچہ روزانہ اسکول جاتا، سر جھکا کے جاتا ہے، سر جھکا کے واپس آتا ہے۔ راستے میں ایک صاحب روز اسے دیکھتے ہیں، بھائی عجیب بچہ ہے، وہاں جانے سے کیا ہوگا، ترقی کیجیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے۔ اب اسی چوراہے پر بیٹھنے والے کا ایک دن کسی محلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد۔ اب جیسے ہی یہ رپورٹ کرنے کے لیے تھانے میں پہنچتے ہیں تو جس کرسی پر بیٹھنے والے کو یہ شکایت کرنے کے لیے گئے تھے، دیکھا کہ اسی کرسی پر وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو کہنے کے لیے آئے تھے وہ سب بھول گئے، کہنے لگے بھائی پہلے بتا تم یہاں کیسے، تم یہاں کیسے؟ کہا کہ کمال اسی آنے جانے کا ہے کہ جس کو ہم سر جھکا کے جاتے تھے، سر جھکا کے آتے تھے، تم کہتے تھے وہاں جانے کا کیا فائدہ، یہ اسی آنے جانے کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ تو بھائی ہم مجلس میں کیوں آتے ہیں، کیوں علم نکالتے ہیں، کیوں زری اٹھاتے ہیں، یہ ہم آج نہیں بتائیں گے، یہ محشر میں بتائیں گے۔ صلوات پر محمد محمد وآل محمد. سب مل کے بولو نواز سے صلوات پر محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، یا علی نعرہ بودری، یا علی نعرہ قمبری، یا علی نعرہ اشتری، یا علی. نعرہ صلوات. کتاب حسین سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ جب دیکھو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تمہیں ملتا کیا؟ اور تمہیں اور حسین نے تمہیں کالا لباس دے دیا۔ میں کہوں گا کہ اس میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت کیا؟ یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا عزادار بنایا۔ دیکھیں دو ہی طلب ہے کائنات میں، ایک علمدار مانگا گیا ہے، ایک عزادار مانگا گیا ہے۔ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں عزادار بنایا۔ اب تمہیں کالے سے خوف کیوں ہوتا ہے؟ ہماری دنیا پریشان ہے کالوں سے، تین کالے ہیں، تینوں سے پریشان۔ کعبے کا غلاف کالا، نبی کا مؤذن بلال کالا، ہم عزاداروں کا لباس کالا۔ جب دنیا کعبے کا کالا لباس دیکھتی ہے تو دشمن کعبہ مر جاتا ہے۔ جب دنیا بلال کی اذان کو سنتی ہے تو دشمن اذان مر جاتا ہے۔ اور جب دنیا عزاداروں کو کالا ہوا لباس دیکھتی ہے پہنے ہوئے تو دشمن عزادار مر جاتا ہے۔ بھئی کالا لباس کوئی ایسی بات نہیں ہے، کالا لباس پہن کر یہ حسین ابن علی نے ہمیں پہچان دی ہے۔ بھئی آپ دیکھیے، آپ حج کے لیے جاتے ہیں، حج میں کون سا لباس پہنا جاتا ہے؟ یہ سفید کیوں پہنا جا رہا ہے؟ سفید لباس کیوں؟ کچھ لوگ ہرا پہنے، کچھ لوگ لال پہنے، کچھ لوگ جو ہے سفید پہنے، کچھ لوگ کالا پہنے۔ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ سفید لباس کیوں؟ جسے دیکھیے سفید لباس، جسے دیکھیے سفید لباس کا نادان جانتا نہیں۔ ارے سفید لباس ہم نے ایک لباس اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ حاجی
کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ستارے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی اگر 4 بچوں کو کالا لباس پہن کے کسی چوراہے سے گزار دیجئے تو ہر یزیدی کی نظروں کو جھنگا لیتا ہے۔ صلوات پر محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج دنیا ہماری کوئی دشمن ہے؟ بھائی 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دشمن ہیں۔ ایک علی کی محبت، دوسرے حسین کی عزاداری، بے شک اور تیسرے مرضی علی کی محبت۔ سب ادھر کو دیکھ لیجیے بھائی، پہلے سے دیکھ لیتے محمد والے محمد دیکھ لیا۔ اب بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سمجھدار بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب ادھر کو نہیں دیکھا کرتے۔ تو 3 چیزیں ہیں، علی کی محبت، حسین کی عزاداری، اور تیسری چیز مرضیت۔ علی کی محبت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی۔ بے شک بے شک حسین کی عزاداری کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی، واہ اور مرضیت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بگڑنے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ تو ہم ایسے نہیں مانتے۔ بے شک بے شک یہ در ہے کہ جو ہمیں بلندی عطا کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد انسان بڑا بن کے نہ آئے، چھوٹا بن کے آئے۔ جو بھی یہاں چھوٹا بن کے آتا ہے وہ یہاں سے بڑا بن کے جاتا ہے۔ بے شک اور تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی یہاں بڑا بن کے آیا وہ سلامت نہیں گیا، لعنتی بن کے آیا۔ واہ واہ وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، کل بھی لعنتی رہے گا۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مطلب یہ کہ دنیا والوں نے حسین ابن علی کو سمجھا نہیں۔ حسین ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی چاروں طرف جاتی ہے، ادھر بھی جاتی ہے، ادھر بھی جاتی ہے، ادھر بھی جاتی ہے، ادھر بھی جاتی ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے مشیت بھی رکی رہے، رسالت بھی رکی رہے۔ یا یوں کہوں کہ حسین اسے کہتے ہیں جسے خدا نے بھی اہمیت دی ہے، انہیں اعلان کر دیا میرے حسین اگر تم نے اسلام بچانے کے لیے شہادت پیش کی ہے تو تجھے شہادت کے عوض 3 فضیلتیں عنایت کی، شفا تیری تربت میں رکھی، قبولیت دعا تیرے روزے میں رکھی، اور امامت کو تیری نسل میں قرار دے دیا ہے۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ وہ ہے کہ جن کی خاطر کا خیال زمین سے آسمان تک جو رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب اللہ پر بھی فریضہ ہو گیا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کو باقی رکھنے وہ سب کچھ قربان کر دیا۔ اب اللہ کا فریضہ یہ ہے کہ ان کے نام کو باقی رکھے، اور یہ وجہ ہے کہ ان کی خاطر کا خیال زمین سے آسمان تک رکھا گیا۔ اگر انہوں نے عید کے دن بچوں سے کہہ دیا کہ بچوں سو جاؤ، تمہارا لباس دردی کے یہاں گیا ہے، دلی کے لیے گیا ہے، تو تھوڑی دیر نہیں گزرتی دروازے میں تک باہر ہوتا ہے، پوچھا کون؟ گانا خیاط الحسنین، میں حسنین کا دردی ہوں۔ عزیز کو ٹیلر نہیں تھا مان کہ صاحب ٹیلر تھا، وہ کپڑے لے کے آگے، یہ رضوان جنت تھا، دروغہ جنت۔ میں کہوں کہ رضوان تم نے اچھا کیا، کپڑے لے آیا، بچوں کی عید کا سامان ہو گیا، زہرا کی بات بھی رہ گئی، مگر رضوان تم نے اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ تجھے اللہ نے معصوم بنایا۔ اے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، جب معصوم بنایا ہے تو معصوم جھوٹ نہیں بولتے، اگر جھوٹ بولے تو معصوم کہاں رہے گا؟ اللہ نے تجھے رضوان جنت معصوم بنایا،
تجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ میں رضوان جنت حسنین کے لباس لے کے آیا. تو نے اپنے کو درجی کیوں کہا؟ تو جب نہیں رضوان جنت جواب دے. نادان تو چاہتا یہ ہے کہ میرا حشر بھی فطر جیسا ہو جائے. یاد رکھ میں فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں کہ اپنی اوقات سے بڑھ جائے. کیا کر میں فرشتہ ہوں. حسنین ہے جنت کے سردار, ہم ہیں خادم جنت. سرداروں کی نگاہ میں خادم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لہذا وہ سردار جنت ہے. ہم نے ان کی خاطر کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر اپنے کو درجی بھی کہا ہے تو اس میں ہماری فضیلت ہے. صلوات محمد محمد وآل محمد. در ہی وہ در ہے کہ جہاں جو جتنا چھوٹا بن کے آتا ہے اتنے سے بلند. خیال زمین سے آسمان مسلسل رکھا گیا. جب امام حسین کی ولادت ہوئی اور یہ خبر زمین سے آسمان تک پہنچی تو فرشتوں کا ایک گروہ جبرائیل امین کی قیادت میں مبارکباد کے لیے چلا. راستے میں اس جزیرے کی طرف سے گزر ہوا کہ جہاں پر اللہ کا معطوف فرشتہ فطرس پڑا ہوا تھا. فطرس اللہ کا فرشتہ تھا, مگر اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا تھا, بلند تصور بلندی کا پیدا ہو گیا تھا. اللہ نے اس کے بالوں پر کیا کر لیے تھے, چھین لیے تھے. اب یہ پڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ جبریل کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت نہیں آئی؟ کبھی تو کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کے یہاں کی نماز ہوا, ہم اس کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی لے چلو؟ شاید اسی مولود کے طفیل میرا یہ احتاب بھی برطرف ہو جائے. جبریل نے لیا, لے کے تیرے رسالت پر آئے. رسول نے کہا کہ جبریل اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو. میں کہوں گا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو کائنات کا اختیار دیا ہے, یہ گہوارے سے مس کیوں کرا رہے ہیں؟ تو جب نہیں رسالت کی آواز ہے, نادان جانتا نہیں. آج حسین کا مرتبہ دنیا کو دکھانا ہے. بالوں پر میں بھی دے سکتا ہوں, میرے اختیار میں ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ دنیا کا اختیار, دنیا کے سامنے حسین کا اختیار بھی آ جائے. کیا گہوارے حسین سے مس کرو؟ گہوارے حسین سے مس کیا, جسم سے نہیں مس کیا, نئے بالوں پر ملے. اور جب نئے بالوں پر ملے تو پھر تو یہ کہتا ہوا چلا, کون ہے میرے مصر؟ میں حسین کا آزاد کرتا غلام ہوں. آج جو گہوارے سے مس کرایا, جسم سے نہیں. یہ گہوارے سے کیوں مس کرایا, جسم سے کیوں نہیں؟ 61 ہجری کے بعد حسین تو نہیں ہوں گے, البتہ حسین کی وہ ذریعہ ضرور موجود ہوگی کہ جہاں پر حسین آرام فرما رہے ہوں گے. لہذا ہم نے تا قیامت تک فیصلہ کر دیا کہ اگر کسی کو نئی زندگی چاہیے وہ اپنے کو ذریعے حسین سے مس کرے, اسے نئی زندگی مل جائے گی. تمہاری زندگی کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو زندگی دی ہے, ہم نے اسلام کو زندگی دی ہے, ہم نے کائنات کو حیات بخشی ہے. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. صلوات پر محمد فطرت کہتا ہوں کون ہے میرے میں؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. میں کہوں گا فطرت ابھی کل تصور بلندی پر یہ بالوں پر چھڑ گئے تھے. بالوں پر ملنے کے بعد پھر تو نے وہی اعلان کرنا شروع کر دیا. بھائی انسان ایک دفعہ ٹھوکر کھانے کے بعد سمجھ جاتا, تو پھر تو کہے گا نادان دیکھتا نہیں. کل میرا دعویٰ بغیر دلیل کے تھا, کل میرا دعویٰ
بغیر دلیل کے تھا، آج دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہے۔ کل میں نے سے اتنا کہا تھا کون ہے میرا مثل، آج میں کہہ رہا کون ہے میرا مثل، میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ ہمیں جب حسین کا سہارا مل گیا سبحان اللہ، تو سوچے جس کا سہارا غلام کو بے مثل بنا دے، بے شک بے شک، سبحان وہ خود کیسا بے مثل ہوگا، اللہ، اور جب وہ خود بے مثل ہوگا تو اس کے بھائی کیسے بے مثل ہوں گے، بے شک بے شک، اس کی بہن کیسے بے مثل ہوگی، اس کے چاہنے والے کیسے بے مثل ہوں گے۔ اسی لیے تو جب امام حسین علیہ السلام نبی کے آغوش میں آئے، چند برس کی عمر ہے، ایک مرتبہ گود میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ نانا اللہ نے جو فضیلت مجھے بخشی ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں بخشی۔ اس صراط پہ محمد علیہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، کہا کہ مجھے بھی نہیں، کہا کہ نانا تمہیں بھی نہیں، کہا کہ وہ کیا بتاؤ، کہا جیسا میرا نانا ویسا آپ کا نانا نہیں، جیسی میری نانی سبحان اللہ، ویسی آپ کی نانی نہیں، جیسا میرا بھائی ایسا بھائی آپ کا نہیں، جیسی میری بہن ایسی بہن آپ کی نہیں۔ تو یہ جو امام حسین نے کہا ہے یہ دیکھیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ حسین کہنے کہ جیسے میرا نانا ویسے نانا کسی کا نہیں، جیسے میری نانی ویسی کسی کی نانی نہیں، جیسے میرے صحابی ویسے صحابی کسی کے نہیں۔ ہم نے کائنات میں دیکھ بھی لیا کہ جب امام نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے بھائی کو ملے نہ نانا کو ملے، یقیناً یہی ہے، حقیقت یہی ہے، جیسے صحابی امام کو ملے ویسے صحابی رسول کو بھی نہیں ملے، رسول کو کیسے صحابی ملے، حسین کو کیسے صحابی ملے، رسول کو ایسے صحابی ملے کہ رسول بلاتے رہے وہ بھاگتے رہے، حسین کو ایسے صحابی ملے حسین کہتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ، مگر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ صلوات پر محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ وہی تو کہنا پڑتا ہے، جیسے صحابی حسین کے ایسے صحابی کسی کے نہیں، جیسا نانا حسین کا ایسا نانا کسی کا نہیں، جیسے دادی حسین کے ایسے دادی کسی کے نہیں، جیسے چاہنے والے حسین کے ایسے چاہنے والے کسی کے نہیں، جیسے اصحاب حسین کے ایسے اصحاب کسی کے نہیں، جیسے سوز خان حسین کے ایسے سوز خان کسی کے نہیں، جیسے خطیب حسین کے ایسے خطیب کسی کے نہیں، جیسے نو خان حسین کے ایسے نو خان کسی کے نہیں، جیسے سامعین حسین کے ایسے سامعین کسی کے نہیں، پھر جملہ کیوں، جیسے علمدار حسین کے ایسے علمدار کسی کے نہیں۔ دیکھیے علم بہت لوگوں نے اٹھایا، علم بہت لوگوں نے اٹھایا، مگر جیسے ہی علمداری ختم ہوئی ان کا نام بھی ختم ہو گیا، مگر کائنات میں یہ عباس کا علم ہے، عباس کا علم وہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں آپ آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں جناب عباس کے بارے میں، جناب عباس کے لیے سوچیں گے تو علم کا تصور آئے گا، اور اگر علم کے لیے سوچیں گے تو عباس کا تصور آئے گا۔ شاعر نے اسی لیے کہا کہ اس طرح تجھ سے علمداری ہوئی ہے منصوب، آج تک دنیا میں بس یہ علم تیرا ہے، اب نہیں کہتا اسے علمدار
اسلام کو ہی ساری دنیا یہ کہتی ہے علم دے رہا ہے، واہ سبحان اللہ اب کوئی سے علم اسلام نہیں کہتا ہے۔ اور اس علم کی خاصیت جانتے ہو کیا ہے؟ دنیا میں جو جس ملک کا پرچم ہوتا ہے وہ اسی ملک میں لہرا جاتا ہے، بے شک بے شک دوسرے ملک میں نہیں لہرا سکتا۔ ہندوستان کا پرچم پاکستان میں، پاکستان کا پرچم ایران میں، ایران کا پرچم عراق میں، عراق کا پرچم امریکہ میں، جو جس ملک کا پرچم ہے اسی ملک میں لہرایا جاتا ہے۔ مگر یہ حسین کا پرچم وہ ہے کہ اسی ملک کو آپ ہندوستان میں بھی لہرائیے، پاکستان میں بھی لہرائیے، ساری کائنات میں یہ پرچم ہے، ایک اکیلا پرچم ہے جو ساری کائنات میں لہرایا جا رہا ہے۔ صلوات پر محمد محمد وآل محمد۔ ساری کائنات میں دو لفظ ہیں، ایک علم اور ایک وفا، دونوں جناب عباس نے علم کہا عباس کا تصور، وفا کہا بے شک سب سے پہلے تصور جناب عباس پہ جاتا ہے۔ جب زباں پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دونوں لفظ اس طرح سے موجود ہیں۔ تو جیسے علمدار حسین کے، ایسے علمدار کسی کے نہیں، جیسے عزادار حسین کے ایسے عزادار کسی کو نہیں۔ حسین ابن علی کی ذات کوئی نہیں، یہ اور بات ہے کہ دنیا والوں کے حسین نہیں، اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے، مگر کتنی مرتبہ کبھی خطبے کو روک کر، کبھی ان کے لیے ناکہ بن کر، کبھی فرمایا حسین و منی وانا من حسین، مگر دنیا سب کچھ بھول چکی تھی۔ کیا دنیا کو یاد نہیں تھا کہ نبی نے فرمایا حسین و منی وانا من حسین؟ کیا دنیا بھول گئی تھی کہ حسین نبی کا نام تھا؟ مگر نہیں، اس کے بعد بھی حسین کا دائرہ حیات تنگ کر دیا، یہاں تک کہ امام نے بھی کہا کہ جب تمہیں مجھے مجھ سے اتنی عداوت رکھتے ہو تو میں کہیں دوسری جگہ چلا جاؤں، دوسرے ملکوں میں چلا جاؤں۔ امام نے ہندوستان میں بھی آنے کی تمنا کی، مگر ظالموں نے وہ موقع آنے ہی نہیں دیا۔ اسی تو آج 12 محرم کی وجہ سے تاریخ بتاتی ہے کہ جس سال یہ کربلا کا واقعہ ہوا، اس سال بہت سے تاجر عراق کی طرف گئے ہوئے، انہیں قافلوں میں قافلہ ایک انگریز عورت کا بھی تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک مقام پر قیام کیا کربلا کے قریب آ کر، مگر قیام جیسے ہی ہم نے وہاں پر قیام کیا تو ہمارا دل خود بخود گھٹنے لگا۔ وہ کہتے کہ میں اپنے قمیض کو ہمراہ لے کر ٹہلنے لگی، اور جب ہم تھوڑی سی دور چلے تو ہم نے دیکھا کہ کثرت سے کچھ پرندے اپنے پل کھول کر جو ہے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی قافلہ اترا ہوگا، انہوں نے کچھ جانور ذبح کیے ہوں گے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کچھ سفید پرندے ہیں جو ایک نشے پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ان کا سردار مر گیا۔ تو کہتے ہیں جب ہم آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ہم اس مقام پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر نہ جانے کتنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، مگر کسی کے سر پہ، کسی کا لاشیں پر سر نہیں ہے، اور ہر لاشے پر ایک تیر کے بجائے 100 تیر کے زخم، ایک تلوار کے بجائے 100 تلوار کے زخم۔ کہتے کہ ہم نے دیکھا نشیب کے پہلو میں ایک لاش ہے، بیزر پڑا ہوا ہے، اور اس کے پہلو میں ایک
नन्हा सा बच्चा भी है कि जिसके गले पर तीर लगा हो। वो कहते हैं जैसे हमने उस बच्चे को देखा, नन्हा सा बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा था, वैसे बच्चे को देखकर मेरा दिल खुद ब खुद रोने लगा। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चा कितना हसीन है, जालिमों ने इस पर भी रहम नहीं आया। एक मर्तबा कहते हैं कि मैं रोते रोते सोच रही थी कि जब इस बच्चे को देखकर मेरा यह हाल है तो काश इसकी माँ ने देखा होगा तो क्या हाल होगा। अरे उस बेचारी को क्या बता कि ये बच्चा बाप के हाथों पर पानी तलब करते हुए शहीद कर दिया गया। अभी तो कहते हैं कि मैं देखा कि लाश रूह पड़ी है और उसके पहलू में बच्चा पड़ा हुआ है। उसके बाद में कहते हैं कि जरूर मिस्र सुलेमान, इस पैगम्बरों में से एक पैगम्बर सिफात आदमी है। तो कनीज कहती है इसको सुलेमान पैगम्बर से निस्बत ना दीजिए, तू देखती नहीं, तुझे मालूम नहीं, तुझे इस बात की खबर नहीं है कि सुलेमान पैगंबर वो थे कि जानवर जिनकी जिंदगी में ताबे थे, मगर ये वो है जाने वाला कि मरने के बाद भी जानवर उसके इताअत कर रहे हैं। हाँ दादा वो कहते इसके बाद वो वापस आई, वापस आने के बाद उसने तमाम अहवाल अपने काफिले वालों को बताया। तो काफिले वालों को इश्तियाक हुआ, देखो तो सही, वो तमाम काफिले वालों को लेकर उस मकाम पर आए। उनकी भी हालत देखकर अजब हो गई। जब हालत अजब हुई तो उन्होंने कहा कि भाई बारे में मालूमात करना चाहिए। उस करिए के जमींदारों को बुलाया गया, क्या यह देखे तो मालूम तो करे मामला क्या है। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी। करिए के जमींदार आए और इनमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े तो एक मर्तबा इन्होंने कहा कि भाई ये वाकया क्या है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक काफिला आया था, लोग बड़े हसीन चेहरे थे, उनके साथ खवातीन भी थी और उन्होंने आने के बाद हमसे जमीन खरीदी थी और खरीदने के बाद 3 शर्तों के साथ हमें जमीन लौटा दी थी कि जब हम शहीद हो जाए तो हमारी शहादत के बाद हमारी लाशों को दफन कर देना, दूसरे हमारे निशान कब्र को मिटने देना, तीसरे जब कोई हमारा जाहिर आए तो उसे 3 दिन मेहमान रखना। इसके बाद उन्होंने जमीन हमें वापस कर दी। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे काफिला आया, इस काफिले के आते ही इसका खून बहाने के लिए फौज पर फौज आती रही। 4 मुहर्रम को इन पर पानी बंद कर दिया गया, 7 मुहर्रम को इनको खेमों में बिल्कुल पानी खत्म हो गया। इनके खेमों से आवाज आ रही थी अल्लाह ताश अल्लाह ताश अल्लाह ताश। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम को जंग हो गई। इनका बूढ़ा सरदार लाश लेके आता था, बीबियां गिरिया करती थी। आखिर में इनका वो सरदार भी गया और जब सरदार गया तो अजब आलम तो इस अंदाज से जंग की कि कायनात में इस तरह से किसी ने जंग नहीं की होगी। मगर जब वो शहीद हुआ तो फजा में आवाज गूंजी अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। और जैसे अंग्रेज औरत ने एक मर्तबा हुसैन का नाम सुना, क्या हुसैन को शहीद कर दिया? हुसैन तो नबी के नवासे थे। एक मर्तबा इसने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, का परवरदिगार गवाह रहना कि मैं आप रसूल पर ईमान लाती हूँ। हाँ दादारो तारीख बताती है कि एक मर्तबा उसके बाद इन्होंने जमींदारों से कहा कि इनके लाशों को दफन कर दिया जाए। कहा कि नहीं हम लाशें दफन करेंगे, मगर हमें खौफ है कि कहीं यजीद लश्कर पलट कर ना आ जाए। तारीख बताती है कि मर्तबा इन्होंने जैसे ही लाशों को दफन करने का इरादा किया तो देखा कि कूफे की तरफ से एक जवान है, कोई आ रहा है तो पहले डरे, लेकिन वो हमारे आपके चौथे इमाम ज़ैनुल्लाह गदीर थे जो बाएजाज तशरीफ लाए थे। हाँ दादारो वो वक्त भी आया कि जब लाशों को दफन किया जाने लगा, मेरा इमाम बताना जाता था वो लाशों को दफन करते थे। किसी ने आके कहा अरे फुरात के किनारे एक लाशा पड़ा हुआ है कि जिसके दोनों हाथ कलम हो चुके हैं। एक मर्तबा मेरा इमाम तड़प गया और तड़पने के बाद कहा अरे वो मेरे चचा का लाशा है।
वो अब्बास का लाशा है। हाँ दादारो, जनाब अब्बास को वहीं पर दफन कर दिया। और दादारो उसके बाद तारीख बताती है कि एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद जो पामाल हो चुकी थी, उसको दफन करने के लिए जैसे इन्होंने कब्र को खोदना शुरू किया, अभी थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी कि एक मर्तबा बनी बनाई कब्र तैयार मिली। इस पर एक उसमें एक तख्ती निकली जिस पर लिखा हुआ था कि हुसैन की कब्र है कि जिसे प्यासा दबा कर दिया गया। हाँ दादारो, तारीख बताती है कि जब मेरे इमाम को इमाम के जरिए से दफन किया जा रहा था तो कब्र से 2 हाथ बरामद हुए। ए बेटा सैयद सज्जाद, लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। मेरा लाल बड़ी मुसीबतें से बड़ी खुदा